جو سلطان کے والد حیدر علی کی وفات پر میر حسین علی کرمانی نے لکھے تھے۔ دروازے کے دائیں جانب بھی فارسی کے اشعار نقش ہیں جن کا ترجمہ ہے: ٹیپو سلطان اچانک شہید ہو گئے، انہوں نے اپنا خون اللہ کے راستے میں بہا دیا۔ یہ محشر جیسا منظر سنیچر کے دن 28 ذی القعدہ کو دیکھا گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگلور میری یادوں میں، قسط نمبر 2 بقلم MS اجمل۔ گاڑی قلعے کے باہر نکل کر میسور ہائی وے کے بائیں جانب بنی سڑک پر کچھ منٹ رینگنے کے بعد ایک پرشکوہ دروازے کے سامنے رک گئی۔ یہ دروازہ 3 منزلہ عمارت کے برابر اونچا ہے۔ اس کے بالائی حصے میں ایک بڑا سا ہال ہے جو سلطان کے دور میں نوبت خانے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر تصور کی نگاہوں نے مجھے 1799 کے اس غمناک اور المناک دن میں پہنچا دیا جس دن ٹیپو شہید کی جسد خاکی کو تدفین کے لیے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اسی دروازے سے گزارا جا رہا تھا۔ فوجیوں کی 2 رویا قطار کھڑی ہندوستان کے عظیم محب وطن کو سلامی پیش کر رہی تھی۔ سری رنگا پٹنم کے گلی کوچوں سے نالا و آہ و شیون بلند ہو رہا تھا۔ تمام مذاہب کے لاکھوں شہری اپنے عظیم سلطان کے لیے ماتم گنا تھے۔ تاریخ کی گرد و پیش کے باوجود دروازہ آج بھی اسی آن بان شان سے کھڑا ہے۔ اس کے بالکل سیدھے راستے پہ تقریباً 300 قدم کی دوری پہ عظیم الشان گنبد سلطانی ہے جس میں سلطان شہید آرام فرما ہے۔ اسی کی دائیں اور بائیں جانب وسیع و عریض باغات ہیں، جگہ جگہ مور پنکھڑی کے پودے لگے ہیں، درخت کافی اونچے اور خوبصورت ہیں۔ ان میں سے چند درختوں کو تو سلطان ٹیپو کے ہم عصر ہونے کا فخر حاصل ہے۔ دونوں جانب کچھ قبریں بھی بنی ہوئی ہیں۔ یہ کس کی ہیں تحقیق کر پانا بہت مشکل ہے۔ یہاں کے مناظر بڑے دلکش و جافزا ہیں، دیکھنے میں تو دلی سکون ملتا ہے مگر سلطان کی یاد آتے ہی تمام سکون کافور ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ 300 قدم طے کر کے گنبد سلطانی کے پاس پہنچ گئے۔ یہ گنبد جس احاطے میں واقع ہے اسے لال باغ کہا جاتا ہے۔ اس عالیشان گنبد کی تعمیر خود سلطان نے کرائی تھی۔ اس کا قد 4 منزلہ عمارت کے برابر ہے۔ برآمدہ کالے پتھر کے 36 ستون پر اپنا وزن دیے کھڑا ہے۔ ستون کی تراش خراش سلطان نے اس انداز سے کرائی تھی کہ سیاحوں کی نگاہیں خود بخود اس پر ٹک جاتی ہیں۔ گنبد میں داخل ہونے کے 3 دروازے ہیں۔ جب مسجد اقصیٰ سے گنبد کی طرف جائیں گے تو سامنے کے دروازے پر سلطان کی قبر ملے گی۔ یہاں دروازے کے اوپر فارسی میں ایک قطعہ لکھا ہے۔ دروازے کے بائیں جانب دیوار پر بھی کچھ اشعار نقش ہیں جو سلطان کے والد حیدر علی کی وفات پر میر حسین علی کرمانی نے لکھے تھے۔ دروازے کے دائیں جانب بھی فارسی کے اشعار نقش ہیں جن کا ترجمہ ہے: ٹیپو سلطان اچانک شہید ہو گئے، انہوں نے اپنا خون اللہ کے راستے میں بہا دیا۔ یہ محشر جیسا منظر سنیچر کے دن 28 ذی القعدہ کو دیکھا گیا تھا۔ گنبد سلطانی میں داخل ہونے کے لیے دوسرا دروازہ دائیں جانب سے ہے۔ یہاں برآمدے میں 5 قبریں ہیں جن میں سلطان شہید کے جانباز سپاہی اور کچھ رشتہ دار مدفون ہیں۔ دروازے کی پیشانی پر فارسی کا ایک قطعہ درج ہے جس کا ترجمہ ہے: ملک حجاز میں حضرت علی کی کوششوں سے خیبر کے 7 قلعے فتح ہوئے تھے۔ اس دکھینی حیدر کے ہاتھ کرناٹک کے علاقے اس کے اطاعت گزار ہوئے۔ جب آپ مشرقی دروازے سے گنبد میں داخل ہوں گے تو یہاں برآمدے میں 3 قبریں ملیں گی۔ ان میں سے ایک سلطان ٹیپو کی رضائی ماں کی بھی ہے۔ یہاں بھی دروازے کی جبیں پہ فارسی میں قطعہ درج ہے۔ گنبد کے اندرون میں سلطان کے والد نواب حیدر علی، والدہ فاطمہ، خود سلطان شہید آرام فرما ہیں۔ یہ تینوں لحدیں لوہے کی ریلنگ سے گھری ہوئی ہیں جن پہ رنگین منقش چادر ڈھکی ہوئی ہے۔ ٹیپو شہید کی قبر پر شیر کی کھال جیسی منقش چادر بچھی ہے جو ان کے لقب شیر میسور کی جانب اشارہ کرتی ہے۔ اندرونی حصہ بڑی ہی خوبصورت نقش نگاری سے عبارت ہے۔ معماروں نے اس کی تعمیر میں بڑی لطافت سے کام لیا ہے۔ چابک دستی فنکاری اس کے ہر نقش سے آیا ہے۔ ہم لوگ فاتحہ پڑھنے کے بعد گنبد کے مغربی گیٹ سے باہر نکل کر تقریباً 25 قدم کی دوری پہ واقع مسجد اقصیٰ کے برآمدے میں پہنچے۔ یہ بھی اسی احاطے میں ہے۔ اس کی بنیاد 1784 میں نواب حیدر علی نے ڈالی تھی مگر یہ کام پایا تکمیل کو سلطان ٹیپو کے عہد میں پہنچا۔ اس کے اندرونی حصے میں 6 صفیں ہیں۔ جس برآمدے میں ہم لوگ کھڑے تھے یہ زیادہ کشادہ نہیں ہے، اس میں 2 صفوں کی گنجائش ہے۔ مسجد 6 انتہائی موٹے چوکور ستون پر کھڑی ہے۔ اس کی چھت گنبد نما ہے۔ دروازے اس قدر اونچے ہیں کہ میرے جیسے 2 آدمی تلے اوپر کھڑے ہو جائیں مگر پھر بھی اس کی بلندی کو نہ پا سکے۔ گنبد سلطانی
اور مسجد اقصیٰ کا صحن مشترک ہے۔ صحن میں مسجد و گنبد کے درمیان زمین کا ایک حصہ فرش سے خالی ہے، جس میں مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے خوشنما پودے کھڑے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ٹیپو سلطان کا جنازہ رکھا گیا تھا۔ یہیں پر ان کے بیٹے اور ارکان دولت صف بستہ اپنے شہید کا جنازہ پڑھنے کے لیے انگریزوں کے کڑے پہرے کے درمیان کھڑے تھے۔ یہاں چاروں طرف قبریں ہیں۔ آپ مسجد اقصیٰ سے مشرق کی طرف رخ کریں، صحن کے دائیں کونے میں 13 قبریں ہیں، اس کے بالمقابل دوسرے کونے میں 27 قبریں ہیں۔ بائیں طرف نظر دوڑائیں تو ادھر بھی 27 لوگ مدفون ہیں، اس کے بالمقابل 29 لحدیں دکھائی دیں گی۔ ان میں سے زیادہ تر قبریں سلطان شہید کی فوج کے لوگوں کی ہیں، کچھ افراد خاندان کی بھی ہیں، انہی میں اہلیہ اور بیٹے وغیرہ بھی آسودہ خواب ہیں۔ گنبد و مسجد سے باہر نکل کر ہم لوگ ایک لمبی سی عمارت میں داخل ہوئے۔ یہ دراصل 12 دروں کی عمارت ہے جو 3 طرف سے مسجد و گنبد کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کو نواب حیدر علی کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ اصل میں مسافر خانہ تھا جس میں غریب مسافر آرام کیا کرتے تھے۔ سلطان کی شہادت کے بعد جب سری رنگا پٹنم کے حالات دیگرگوں ہوئے، عوامی بغاوت نے سر ابھارا، تو انگریز فوج بھی انہی عمارتوں میں خیمہ زن رہی تھی۔ 12 دری کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھنے کے بعد ہم لوگ باہر آئے۔ گاڑی پر بیٹھ کے چند منٹ کی دوری پہ واقع دریا دولت باغ محل پہنچ گئے، جس کی تعمیر 1784 میں سلطان ٹیپو نے بڑے ہی اشتیاق سے کروائی تھی۔ موجودہ وقت میں یہ ہندوستان کے ان محلوں میں شمار ہوتا ہے جس میں سیاح سب سے زیادہ حاضری دینا پسند کرتے ہیں۔ داخلی دروازہ گنبد سلطانی کے دروازے سے کافی مماثلت رکھتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد راہداری، اس کے دونوں طرف سرسبز پیڑ پودے، درمیان میں فوارے، جن کی حالت بتا رہی تھی کہ زمانے سے ان کو کسی نے پوچھا تک نہیں ہے۔ اس کے بعد محل ہے جو کہ چوڑائی میں بنا ہوا ہے۔ دروازے پر 2 توپیں سجی ہیں، آنے والے سیاحوں کا استقبال کر رہی ہیں۔ محل کے دائیں جانب بنے دروازے سے ہم لوگ اندر داخل ہوئے۔ یہاں دیواروں پر تصویروں کے ذریعے سے تاریخ سمجھائی گئی ہے۔ اندر سلطان کی مسند، ان کا لباس، ان کی تلواریں، ان کے دیگر ہتھیار آج بھی محفوظ ہیں۔ یہ محل فن تعمیر کی باریکیوں سے معمور ہے۔ چھت کافی اونچائی پر ہے مگر دیواروں کا رنگ و روغن اب روتا نظر آتا ہے۔ کسی دور میں یہ انتہائی دلکش و پرکشش نظر آتا ہوگا مگر آج یہ اپنے زخموں کو چھپانے سے قاصر ہے۔ محل کی ایک ایک چیز دیکھتے ہوئے ہم لوگ دوسرے دروازے سے باہر آئے۔ غم و حسرت کی ایک دنیا دل میں لیے ٹیپو کی دارالحکومت کو الوداع کہہ کر شہر میسور کی جانب روانہ ہو گئے۔ دوپہر کا کھانا شہر کے ایک شاندار سے ہوٹل پر کھانے کے بعد ہم لوگ میسور پیلس پہنچے۔ باہر سے اس کی زیب و زینت اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ تاج محل کے بعد خوبصورتی میں دوسرا نمبر اس کو غلط نہیں دیا گیا، مگر بدقسمتی سے کووڈ ٹیکہ نہ لگے ہونے کے سبب ہم لوگ اندر نہ جا سکے۔ اس کے بعد کاویری ڈیم دیکھتے ہوئے برڈ سینچری نامی ایک پارک میں پہنچے۔ یہ بہت بڑا پارک ہے، اس میں پیڑ پودوں کو بہت ہی سلیقے سے سجایا سنوارا گیا ہے۔ کاویری ندی اس پارک کے اندر سے بہتی ہوئی نکلی ہے۔ اس میں مگرمچھ لاتعداد ہیں، انہی مگرمچھوں کے درمیان خطرناک بوٹنگ کا بھی نظم ہے۔ یہاں چڑیوں کی تعداد حد شمار سے باہر ہے۔ شاخوں کی لچک، کلیوں کی چٹک، چڑیوں کی چہک، پھولوں کی مہک اس پارک کو مزید دلکشی اور رونائی عطا کرتی ہے، مگر ہم لوگوں کے جسم پر تھکاوٹ غالب تھی، اس لیے پارک کو اتنے اچھے سے نہ گھوم سکے جتنا کہ اس کا حق تھا۔ سورج کے سر چھپاتے ہی ہم لوگ یہاں سے باہر نکلے اور بنگلور کی جانب روانہ ہو گئے۔ تقریباً رات 11 بجے کے عمل میں ہم لوگ اپنی قیام گاہ پہ تھے۔